باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امین القرآن کی معزز سامعات، الحمدللہ سورہ بقرہ کے 25ویں رکوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، صدق اللہ العظیم۔ حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہاں پر حج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حج میں کچھ چیزیں ممنوع ہیں۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ حج کچھ معلوم مہینے ہیں، تو جو حج کی نیت کرے ان کے لیے کچھ چیزیں ممنوع ہیں۔ کہا کہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ نہ کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کسی جھگڑے کی بات کرے۔ یاد رہے کہ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی ممنوع ہے، لیکن چونکہ حج ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران ان سے بچنے کی بطور خاص تاکید آئی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہاں پر تقوی بہترین توشہ سفر ہے بتلایا جا رہا ہے، اور اس میں کہا گیا واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ عقل والے کہہ کر اس لیے مخاطب کیا گیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عقل کا تقاضا خوف الہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے وہ بے عقلوں کی طرح ہے۔ عقل تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا کرے انسان کے دل میں، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو وہ عقل نہیں بلکہ بے عقلی ہے قرآن کی روح سے۔ اسی لیے کہا کہ عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ جو بے وقوف ہے، جو عقل نہیں رکھتے، وہ نہیں ڈرتے۔ آگے فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، حرمت والے نشان کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ دوران حج کاروبار کی اجازت اور ذکر الہی کی کثرت کا اس آیت میں حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کو جو ہے مشعر حرام میں کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ آگے فرمایا پھر اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو قبیلہ قریش جو تھے وہ دیگر لوگوں کی طرح عرفات میں وقوف کے بجائے مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، اور جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ کیا کرتے تھے؟ مزدلفہ سے پلٹتے، اور اس میں یہ لوگ اپنی بڑائی سمجھتے تھے۔ تو اس آیت میں انہیں حکم دیا وہ بھی سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور ایک ساتھ واپس لوٹیں۔ تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی احکام برادریوں کے اعتبار سے نہیں بدلتے، اور نہ ہی کسی کے رتبے اور مقام کی وجہ سے ان میں کوئی تبدیلی آتی ہے، بلکہ امیر غریب، گورے کالے، عربی اجمی، سب کے لیے اسلام کے احکام برابر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ کہا کہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، تو زمانے جاہلیت میں اہل عرب حج کے بعد کعبے کے قریب اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ تو اسلام میں بتایا گیا کہ یہ شہرت
اور خودنمائی کی یہ بیکار باتیں ہیں، اس کے بجائے ان کے ذکر سے بڑھ کے شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ آگے فرمایا اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور کوئی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو یہاں سبحان اللہ طلب دنیا اور طلب آخرت کی دعا میں جو فرق ہوتا ہے اس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مومن اگر دنیا کی بہتری کرتا ہے، بہتری طلب کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور یہ طلب دنیا اگر دین کی تائید اور تقویت کے لیے ہو تو یہ دعا بھی امور دین سے شمار ہوگی، لیکن یاد رہے کہ آخرت کو اصلاً فراموش کر کے صرف دنیا کی دعا مانگنا یہ بہرحال مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ مسلمان کیا کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ آگے کہا ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تو جو جلدی کر کے 2 دن میں منا سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگار کے لیے ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فرمایا، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، یعنی مینا میں قیام کے احکام یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ گنتی کے دنوں سے مراد یہاں پہ ایام تشریق ہے، حج کے جو ہوتے ہیں ایام تشریق ہے، اور ذکر اللہ سے مراد نمازوں کے بعد اور جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کہنا مراد ہے، اور اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مینا میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، 2 دنوں میں چلا جائے۔ تو یہاں 2 دنوں میں رمی کر کے چلا جانے سے مراد یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کے بعد میں 2 دن ہیں۔ اگر کوئی شخص 12 تاریخ کی رمی کر کے 10 تاریخ کو حج ہو جاتا، 12 تاریخ کے بعد رمی کر کے مینا سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگرچہ کہ 13 کو رمی کر کے واپس آنا افضل ہے۔ اگر کوئی 13 کو نہیں آ کے اگر 12 کو بھی آ جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یہ بتایا یہاں پہ جا رہا ہے۔ آگے فرمایا اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک اخنس بن شریق منافق کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت ہی لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا، اور اپنے اسلام اور آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا تھا، میں مسلمان ہوں یہ کہتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ اس پر قسمیں کھاتا اور در پردہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا، مسلمانوں کے مویشیوں کو اس نے ہلاک کیا اور اس کی کھیتی کو، اور مسلمانوں کی کھیتی کو اس نے آگ لگائی تھی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کیا کرتے ہیں، پیٹ پیچھے تو زمین میں فساد ڈالتے ہیں، کھیتی برباد کرتے ہیں اور جانیں تباہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے، اور سامنے کیا کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اسی منافق کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ آیت مبارکہ اگرچہ ایک خاص منافق کا تذکرہ اس کے اندر ہے، لیکن یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زبانیں تو بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہیں، گفتگو بڑی نرمی سے وہ کرتے ہیں اور بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن در پردہ وہ دین کے مسائل میں لوگوں میں یا خاندانوں میں فساد برپا کرتے ہیں اور ہلاک و بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔
مسائل کو غلط پیش کرتے ہیں، دین کے شبیہ بگاڑتے ہیں، تو ایسے لوگ فساد پہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فساد مچانے والے پسند نہیں، واللہ لا یحب الفساد، فساد کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آگے فرمایا اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں منافق آدمی کی ایک اور علامت یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وہ علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے سمجھایا جائے تو وہ اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے، اور دوسرے کی بات ماننا اپنی توہین سمجھتا ہے وہ اپنے لیے، اور نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ افسوس ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ بھرمار ہے ایسے لوگوں کے، کمی نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کو کوئی بات بتائی جائے تو اس کو ایکسیپٹ کرے، اگر غلطی ہو تو غلطی کو بھی قبول کریں، بڑا پن ہوتا ہے غلطی کو قبول کرنا، مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ منافق کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ ضد پر اڑ جاتا ہے، بات مانتا ہی نہیں ہے، توہین سمجھتا، توہین کی بات نہیں ہے، اپنی اصلاح کر لینا بہت اچھی بات ہے۔ تو جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کہا جہنم ہے ان کا ٹھکانہ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اب دیکھو نا اس آیت میں کیا فرما رہا ہے اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جاں فروشی یہ کیا ہے؟ نفع بخش تجارت ہے۔ سبحان اللہ، اگر کوئی اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرتا ہے یہ تو فائدے کا سودا ہے، بہت ہی فائدے کا سودا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آگے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہم حفظنا، اللہ ہمیں بچا۔ اس میں اسلامی احکام پر مکمل پیروی کرنے کا حکم مسلمانوں کو دیا، ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے کہ داڑھی منڈانا، مشرکوں کا سا لباس پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کر لینا، یہ سب باتیں بھی ایمانی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو سیرت، صورت، ظاہر، باطن، عبادت، معاملات، رہن سہن، میل برتاؤ، زندگی، موت، تجارت، ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے ہمیں، یعنی ظاہر اور ہمارا باطن ایک جیسا ہونا چاہیے۔ جب آپ دل سے یقین کر رہے ہیں، دل سے عمل کر رہے ہیں، تو پھر بندے کا اس کا اثر ظاہر پر بھی ہوتا ہے، اور ہم اگر ظاہر اچھا بنا رہے ہیں، ظاہر دیندار کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، تو دونوں کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین اسلام میں پورا پورا داخل ہونا نصیب کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم لوگ واضح دلیلوں کے باوجود اسلام میں مکمل داخل ہونے سے دور رہے اور اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار کرے تو یہ تمہارا سخت جرم قرار پائے گا، اللہ کے نزدیک سخت جرم ہے یہ۔ تو یہ کہ واضح دلیلوں کے باوجود راہ اسلام کے خلاف روش اختیار کرنا بڑا جرم ہے۔ آگے فرمایا لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔
دین اسلام چھوڑنے والے جو ہوتے ہیں وہ عذاب الہی کے منتظر ہیں، یہ اللہ یہاں پر بتا رہا ہے۔ اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی۔ یہاں پہ بنی اسرائیل سے روشن نشانیوں کے بارے میں پوچھنا حقیقت میں انہیں سمجھانے کے لیے اور ان کی اپنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ان سے اقرار کرانے کے لیے ہے کہ ان سے پوچھو۔ یعنی آگے فرمایا، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آیات الہیہ مراد ہے، آیات الہیہ آ جانے کے بعد اس کو جو ہے بدلنا جو ہدایت کا سبب ہے آیت الہیہ، اور اس کی بدولت گمراہی سے بندے کو نجات حاصل ہوتی ہے۔ انہی میں وہ آیات ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور صفت اور آپ کی نبوت و رسالت کا بیان ہے، اور یہود و نصارہ کا اپنی کتابوں میں تحریف کرنا اس نعمت کو تبدیل کر دینا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو اس کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سخت ہے عذاب۔ آگے فرمایا، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، کافروں کے لیے دنیاوی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا، اور قیامت کے دن مسلمانوں کا کافروں سے مرتبہ بلند اور بالا ہوگا، یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے۔ اللہ، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دیے جانے سے مراد یہ ہے کہ انہیں یہی زندگی پسند ہے، وہ اسی کی قدر کرتے ہیں اور اسی پر مرتے ہیں زندگی سنوارنے میں۔ یاد رہے، دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو اور جو توشہ آخرت جمع کرنے میں خرچ ہو، وہ بفضلہ تعالی دینی زندگی ہے۔ ایمان والے اوپر ہوں گے، اس سے بھی مراد یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانا یا کسی مومن کو ذلیل یا کمینہ جاننا کافروں کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانا، کسی مومن کو ذلیل یا حقیر یا کمینہ سمجھنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ لہٰذا فاسق و کافر اگرچہ مالدار ہو، عزت والا نہیں ہے اللہ کے نزدیک، جبکہ مومن اگرچہ غریب ہو اور کسی بھی قوم سے ہو، عزت والا ہے، بشرطے وہ متقی ہو۔ اللہ اکبر، بات بات پر مسلمانوں کا مذاق اڑانا تو مزاج ہی بن گیا، مسلمان یہ نہیں کرتے، مسلمان وہ نہیں کرتے، مسلمان یہ نہیں کرتے، مسلمانوں کا مذاق، اس میں تو غریب کا تو ملا مولوی مذاق ہی مذاق بنا کے رکھ دیے۔ متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا دین سیکھنے والے مدرسے کے لوگ، مدرسے والوں کو تو اتنا حقیر جانتے ہیں، ہائے بے عزتی۔ کئی بچے تو معصوم بچے ہوتے ہیں، قرآن سیکھنے والے، حدیث پڑھنے والے، ان کو اتنا ذلیل کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے والوں کو، اپنی زندگی قرآن پاک حفظ کرنے میں لگانے والوں بچوں کو ذلیل حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ کسی مومن کی شیوا نہیں ہے، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جانے انجانے میں ہمارے اپنے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن یہ غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ کہ اگر مسلمان غریب بھی ہو، مومن کسی بھی قوم کا ہو، عزت والا ہے اگر وہ متقی ہو، نیک عمل کرنے والا ہو،
تو غریب مسلمان کا مذاق اڑانا، ذلیل کرنا، کمی نہ جاننا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، مومن کا نہیں۔ ہم میں سے اکثر سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنی غلطی کی اصلاح کریں۔ اللہ کا دین سیکھنے والوں کا کبھی مذاق نہ اڑائیں، کبھی نہیں، عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے، خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جن میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء اسلام کی ہدایت آ جانے کے بعد لوگوں کا اختلاف اور اس کی وجہ، اور مسلمانوں کو حق بات کی ہدایت دی گئی کہ اس میں حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑا کرتے تھے۔ دیکھیں، نفس اختلاف بری بات نہیں ہے، اگر اختلاف ہو رہا ہے کسی بات میں تو اختلاف کوئی مذموم بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے اختلاف کرنا اور اس کے اوپر بھی حق واضح ہو جانے کے باوجود اختلاف کرنا، یہ بات غلط ہے۔ یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ روشن احکام آ جانے کے بعد اختلاف کرنا باہمی بغض کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھیں۔ اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی اور بتایا کہ راہ خدا میں تکلیف برداشت کرنا ہمیشہ سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے، اور یہ بھی کہ سابقہ جو امتوں کی تکلیف اور شدت اس انتہا کو پہنچ گئی کہ فرما بردار مومن بھی مدد طلب کرنے میں جلدی کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے بھی اپنی امت کے اصرار پر فریاد کی، حالانکہ رسول اور ان کے اصحاب بڑے صبر والے ہوتے ہیں، لیکن ان انتہائی مصیبتوں کے باوجود وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت ان کا حال متغیر نہیں کر سکی۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے رسول کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو رسولوں کی فریاد پر بارگاہ الہی سے جواب ملا کہ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی، اور یہی تسلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دی گئی۔ اس آیت میں مبلغین، نئے مسلمان ہونے والوں اور نیکی کا ماحول اپنانے والوں کے لیے بھی تسلی اور بشارت ہے کہ اللہ کی رحمت قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ آگے فرمایا، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تو تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ دیکھیں، راہ خدا میں نفلی صدقہ کرنے کی اور ایک اعلیٰ مقدار اور اس کا مصرف کہاں کہاں دینا چاہیے وہ اللہ نے بتایا کہ ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں ہے۔ ان پر جہاد فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس
مسلمانوں کو اس میں نصیحت کی جا رہی ہے اور جہاد کی فرضیت یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جہاد فرض ہے، اور کہا کہ کچھ ہوتا ہے کہ آسان کرو شیئن وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے حق میں اللہ کے نزدیک بہتر ہو، تو اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند آ جائے اور تمہارے حق میں وہ چیز اللہ کے یہاں بری ہو، تو اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے اور بہتر نہیں۔ تو کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کا مدار ہر جگہ اپنی سوچ پر نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہمارے 26واں رکوع ختم ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ 26 رکوع ختم ہوئے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم نے ان 2 رکوعوں میں کیا کیا پڑھا۔ ہم نے پڑھا، اس میں فرمایا گیا تھا کہ جو شخص حج کی نیت کرے وہ حج کے مہینوں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ میں غیر اخلاقی حرکتوں سے گریز کرے، شہوانی فعل نیز ہر برے عمل اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرے۔ سفر حج کے لیے زاد راہ لے کر جانا ضروری ہے اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ پھر سفر حج میں تجارت کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ ضرور ٹھہرو اور اللہ کو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے یاد کرو۔ عرفات کی حاضری فرض ہے، ہمیں یہ بتایا گیا، اور جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں تم وہیں سے لوٹو۔ جب ایام حج میں ارکان حج پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو۔ پھر فرمایا جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ یاد رکھو، محض دنیا کے طلبگاروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دوزخ کی سزا سے پناہ مانگتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی کمائی کے مطابق حصہ پائے گا۔ اور یہ کہ جو شخص مینا میں 11، 12 تاریخ کو ٹھہر کر واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ 13ویں تاریخ کو بھی ٹھہر جانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ تقوی کے ساتھ وقت گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح جان لو کہ تم ایک روز اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ اچھی طرح جان لو کہ تم کو ایک روز اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور خدا کو گواہ ٹھہرا کر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ذاتی غرض نہیں، ہم لوگوں کی بھلائی کی خاطر کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حق کے بدترین دشمن ہیں۔ اور جب کسی ایسے شخص کو اقتدار مل جائے تو اس کی ساری دوڑ دھوپ اسی لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں۔ اور جب ایسے شخص سے کہا جائے کہ خدا کا خوف کھاؤ، فساد برپا نہ کرو، تو اس کو اپنے جھوٹے وقار کا خیال گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے، ایسا بتایا گیا۔ پھر دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو رضائے الہی میں اپنی جان دے کر جان قربان کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر بہت شفیق ہے۔ آگے ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر ان واضح ہدایت کے باوجود تم نے لغزش کھائی تو خدا کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ ایمان لانے کے لیے اور نیک عمل کرنے کے لیے اس کا انتظار نہ کرو کہ اللہ اور فرشتے تمہارے سامنے آ جائیں۔ یاد رکھو وہ وقت عمل کا نہیں، فیصلے کا ہوگا، تمام کاموں کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ اس کے بعد کے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ آزمائشیں ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد کرنے کے متعلق ہم نے اس کے 26ویں رکوع میں پڑھا کہ مسلمان بنی اسرائیل کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے، انہیں تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ اپنے بیشتر اقوام کو دیکھو کہ انہوں نے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اس منصب سے محروم کر لیا، لہٰذا تم ان کی روش اختیار کر کے عذاب کے مستحق نہ بن جانا۔ بلا شبہ
آج کافر اپنی عارضی دولت اور مالی اقتدار کے نشے میں مست ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر آخرت میں پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام پر ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو وہ رب جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھو کہ پہلے سارے نسل انسانی اسی صراط مستقیم پر تھی جس پر تم ہو۔ بعد میں لوگوں میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اختلاف دور کرنے کی خاطر بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا اور ایمان والوں کو اختلاف سے نکال کر صراط مستقیم پر قائم فرمایا۔ تو مسلمانوں، تم یقیناً حق پر ہو، مگر راہ حق میں کچھ مشکلات ضرور آتی ہے، لہٰذا اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہیں آزمائشیں بغیر جنت جیسی نعمت سے نواز دیا جائے گا۔ تم سے پہلے ایمان والوں کے بڑے سخت امتحان لیے گئے، وہ سختیوں اور مصائب کے طوفانوں سے اس طرح ہلا کر رکھ دیے گئے کہ وقت کا رسول اور ایمان والے چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اتنا سخت ان کا امتحان تھا۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو تم مال خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہو تو اس کے اولین مستحق والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر ہے، اور تمہاری نیکی اللہ کے علم میں ہے۔ راہ حق میں جہاد کا حکم سن لو کہ ناگواری محسوس نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی چیز تمہارے لیے بری ہو۔ اصل حقیقت سے تم واقف نہیں ہو، بلکہ اللہ باخبر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہتر کیا ہے اور بہتر کیا نہیں۔ یہ ہم نے ان رکوعوں میں پڑھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات کریں گے 27ویں اور 28ویں رکوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ کی بہن سیدہ منجیہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔